بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلباء اکرام، امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہدایہ اول کا سبق نمبر 9 ہے اور کتاب الطہارات میں ہم بات کریں گے فصل فی نواقض الوضوء، یعنی وضو کو توڑنے والی چیزوں کا بیان۔ یہ آج ہم شروع کر رہے ہیں اور ہم جانیں گے کہ کون کون سی وہ اشیاء ہیں اور کون کون سے وہ امور ہیں جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور پھر دوبارہ وضو کیے بغیر نماز پڑھنا جائز نہیں ہوتا۔ تو انشاءاللہ ان کو ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے اور اگلے بھی چند اسباق کچھ اسی نواقض وضو سے متعلق ہوں گے۔ فصل فی نواقض الوضوء۔ المعانی الناقضة للوضوء كل ما يخرج من السبيلين لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط الآية۔ وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما الحدث؟ قال ما يخرج من السبيلين۔ وكلمة ما عامة فتتناول المعتاد وغيره۔ والدم والقيح إذا خرج من البدن فتجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير، والقيء ملء الفم۔ وقال الشافعي رحمه الله الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، لما روي أنه عليه السلام قاء فلم يتوضأ، ولأن غسل غير موضع الإصابة أمر تعبدي فيقتصر على مورد الشرع وهو المخرج المعتاد۔ ولنا قوله عليه السلام الوضوء من كل دم سائل، وقوله عليه السلام من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبني على صلاته ما لم يتكلم، ولأن خروج النجاسة مؤثر في زوال الطهارة، وهذا القدر في الأصل معقول، والاقتصار على الأعضاء الأربعة غير معقول، لكنه يتعدى ضرورة تعدي الأول، غير أن الخروج إنما يتحقق بالسيلان إلى موضع يلحقه حكم التطهير وبملء الفم في القيء، لأن بزوال القشرة تظهر النجاسة في محلها فتكون بادية لا خارجة، بخلاف السبيلين لأن ذلك الموضع ليس بموضع النجاسة فيستدل بالظهور على الانتقال والخروج۔ اس پوری عبارت کے اندر انشاءاللہ آج ہم اسی کی گرد بات کریں گے اور نواقض وضو کی یہ فصل آگے تک انشاءاللہ چند اسباق میں چلتی رہے گی۔ فصل کہتے ہیں مسائل کا ایسا مجموعہ کہ جو پچھلے یعنی ما قبل کے مسائل سے ان کا حکم الگ ہو، اور مجموعی طور پر عنوان تو ایک ہی ہو لیکن یہ ایک ایسا مجموعہ کہ جو پچھلے ما قبل اور ما بعد کے مسائل سے اس کا کوئی حکم میں ان کے اندر کوئی توافق اور موافقت نہ ہو۔ فصل فی نواقض الوضوء، اس پوری فصل کے اندر وضو کو توڑنے والی یعنی ناقص کی جمع ہے تو توڑنے والی چیزوں کا بیان کیا جائے گا۔ اس میں سب سے پہلی چیز المعانی الناقضۃ للوضوء کل ما یخرج من السبیلین، یہاں سے اس کو شروع فرما رہے ہیں۔ تو سب سے جو پہلی چیز ہے اس کا ہم ترجمہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ المعانی الناقضۃ للوضوء، وضو کو توڑنے والے معانی یعنی اسباب وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 کل ما یخرج من السبیلین، ہر وہ چیز جو سبیلین یعنی دونوں شرمگاہوں سے یعنی پیشاب اور پاخانے کے راستے، اس کو سبیلین تسنیہ کے ساتھ ذکر فرما دیا کہ اس سے نکلیں۔ دلیل لقولہ تعالی او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی غائط یعنی نشیب سے ہو کر آئے، یعنی پیشاب کے لیے جو نیچے جگہ بنائی جاتی ہے وہاں سے آئے، یعنی قضاء حاجت کر کے آئے، الآیہ۔ وقیلا، اور کہا گیا ہے کہ کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل حدث، وضو یعنی وضو کا ٹوٹ جانا یعنی حدث، یہ کسے کہتے ہیں؟ قال،
ما یخرج من السبیلین، یعنی وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، یہ سوال تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سبیلین سے یعنی پیشاب اور پخانہ کے راستے سے جو چیز بھی نکلے وہ حدث ہے، وہ وضو کو توڑ دیتی ہے۔ وَكَلِمَةُ مَا عَامَّةٌ، اس حدیث مبارک کے اندر کلمہ ما عام ہے، فَتَتَنَاوَلُ الْمُعْتَادَ وَغَيْرَهُ، لہذا جو معتاد چیز نکلتی ہے یعنی پیشاب اور پاخانہ اس کو بھی یہ شامل ہے، وغیرہ، اور غیر معتاد کوئی کنکری وغیرہ یا کوئی پتھری وغیرہ نکل جاتی ہے یا کیڑا وغیرہ نکل جاتا ہے تو اس کو بھی یہ شامل ہے۔ تو یہاں تک پہلے بات کرتے ہیں، یہ سب سے پہلا ناقض وضو ہے، اور اس سے پہلے ہم 8 کے 8 ناقض وضو جو ہیں ان کو ہم ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے ہے جی سبیلین سے کسی چیز کا نکلنا، یہ وضو کو توڑ دیتا ہے۔ نمبر 2، جسم سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا۔ نمبر 3، منہ بھر کر کے کرنا۔ نمبر 4، ٹیک لگا کر سو جانا۔ نمبر 5، بے ہوش ہو جانا۔ نمبر 6، پاگل ہو جانا۔ نمبر 7، نماز میں قہقہ لگا کر ہنسنا، یعنی رکوع سجدے والی نماز میں۔ نمبر 8، دبر سے کیڑے وغیرہ کا نکلنا۔ تو یہ 8 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور انہی 8 چیزوں کا ذکر انشاءاللہ تعالی اس پوری فصل کے اندر ہوگا۔ سب سے پہلی جو چیز ہے سبیلین سے کسی چیز کا نکلنا، اس پر ہم بات کر رہے ہیں، یعنی دونوں شرمگاہوں سے کسی بھی چیز کا نکلنا، کل ما، اس لیے فرمایا کل ما، یعنی ہوا کا خارج ہو جانا۔ ظاہر ہے کہ اگلے جو قبل ہے عورت کی یا مرد کا اعلی تناسل ہے، اس سے تو ہوا نکلتی نہیں ہے، اگر اس سے اگر کوئی ہوا بھر کر آتی بھی ہے تو وہ ہوا نہیں ہے جو نجاست سے نکل کر باہر آ رہی ہو، اس لیے وہ ناقض وضو تو نہیں ہے۔ البتہ ہوا کے اندر ہوا کے یعنی جو خارج ہوتی ہے وہ پاخانے کے راستے سے جب ہوگی تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر اگلے راستے سے پیشاب کے راستے سے مثانے سے کوئی پتھری نکل گئی ہے، یا اسی طریقے سے پخانہ کے راستے سے پخانے کے علاوہ کوئی کنکری یا معتاد یا غیر معتاد چیز نکل جاتی ہے، کچھ بھی ان سے نکل جائے باہر تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ یخرجو کا مطلب آپ سمجھ جائیں، یخرجو کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف وہ چیز منتقل ہو جائے، تو ظاہر نکلنے کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل ہو جانا، اندر ہے تو باہر نکل جانا، باہر ہے تو اندر چلے جانا، تو اسی کو تو خروج کہتے ہیں نا، خروج اور دخول۔ تو لہٰذا خروج کا مطلب ابھی سے سمجھ جائیں تاکہ آگے ہمیں اس پورے فصل کو سمجھنے میں آسانی ہو، اور خاص طور پہ اس مسئلے کو۔ نقلی دلیل پیش فرما رہے ہیں صاحب ہدایہ اپنے اس مدعا پر، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی ایک، یعنی آیت جو وضو کی ہے اس میں یہ بھی ہے نا کہ اگر تم میں سے کوئی ایک غائط سے یعنی نشیبی زمین سے جہاں سے انسان کوئی قضاء حاجت کر کے آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں، چونکہ وہ نچی جگہ ہوتی ہے تو اس لیے اس کو غائط کہہ دیا، اور اسی سے اشارہ فرما دیا چونکہ مہذب الفاظ ہیں کہ اگر کوئی قضاء حاجت کر کے آ رہا ہو تو اس سے پتہ چلا کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے آگے فرمایا کہ اگر آپ کو پانی نہیں ملتا تو پھر آپ تیمم کریں۔ الآیہ وقیل، اور دوسری ابھی حدیث مبارک سے اس کی دلیل لے کر آ رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مل حدث، حدث کسے کہتے ہیں، یعنی وضو کا ٹوٹ جانا کن چیزوں سے ہوتا ہے، کیسے ٹوٹ جاتا ہے؟ قال، فرمایا ما یخرج من السبیلین، جو بھی سبیلین سے نکلے گا، جو چیز بھی نکلے گی اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو ما عام ہے نا، فرمایا کہ وَكَلِمَةُ مَا عَامَّةٌ فَتَتَنَاوَلُ الْمُعْتَادَ وَغَيْرَهُ، معتاد چیز کے نکلنے کو بھی شامل اور غیر معتاد یعنی کنکری وغیرہ یا کوئی کیڑا وغیرہ نکلنے کو بھی یہ شامل ہو جائے گا۔ اس میں امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ جو چیز بھی سبیلین سے نکلے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، تو اس سے معتاد مراد ہے، غیر معتاد مراد نہیں ہے۔ مثلا کوئی کنکری وغیرہ اگر شرم پاخانے کے راستے سے نکلتی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، یا ہے جیسے کہ استحاضہ کا خون ہے تو وہ غیر معتاد ہے، اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ استحاضہ کے خون سے وضو نہیں ٹوٹے گا، یعنی حیض اور نفاس کے علاوہ جو دنوں میں عورت کو آ رہا ہوتا ہے تو وہ کبھی کبھار چونکہ آتا ہے تو اس لیے اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن یہ ہے احناف کے نزدیک کہ چونکہ ما حدیث کے اندر ہے کہ ما یخرج من السبیلین، وہ عام ہے، لہذا معتاد اور غیر معتاد دونوں کو شامل ہو جائے گا۔
والدم والقيح اذا خرج من البدن فتجاوز الى موضع يلحقه حكم التطهير. خون اور پیپ اذا خرجا جب وہ نکل جائیں، یہ بھی پیچھے عطف ہے، کل ما یخرج من السبیلین پر عطف ہے، اور یعنی اس کا جو یہاں پہ المعانی والناقض مبتدا ہے اور کل ما جیسے یہ خبر ہے، اسی طریقے سے والدم والقیح یہ بھی خبر ہے، اور اس سے بھی مطلب یہ کہ یہ بھی وضو کو توڑ دینے والے اسباب میں سے ہے. خون اور پیپ جسم کے کسی بھی حصے سے نکل جائیں، اذا خرجا جب وہ نکلیں، من البدنی بدن سے، فتجاوزا اور وہاں سے تجاوز کر جائیں، الی موضع ایسی جگہ کی طرف، یلحقہ حکم التطہیری جس کو پاکی کا حکم لاحق ہوتا ہے، جسم کے اس ایسے حصے کی طرف وہ ڈھلک جائیں یا چلے جائیں، تجاوز کر جائے وہ خون اور پیپ، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. والقیء من الفم، اور اسی طریقے سے تیسری چیز جو ہے وہ قے ہے، جو منہ بھر کر ہو، مل الفم منہ بھر کر ہو، اس حال میں کہ یہ حال بن رہا ہے کہ مل الفم ہو، منہ بھر کر ہو، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. وقال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الخارج من غیر السبیلین لا ينقض الوضوء. سبیلین یعنی پیشاب اور پخانہ کی جگہ کے علاوہ کہیں سے بھی کچھ نکلے جسم کے کسی ایسے سے، چاہے وہ خون ہو یا پیپ ہو، یہ وضو کو نہیں توڑتی. روایت ہے لما رویہ، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی کہ انہ علیہ السلام قاء، آپ نے قے فرمائی، فلم یتوضا لیکن وضو نہیں فرمایا. ولأن غسل غیر موضع الاصابۃ امر تعبدی، عقلی دلیل امام شافعی رحمہ اللہ کی یہ ہے کہ غسل غیر موضع الاصابہ یعنی جس جگہ کو کوئی نجاست نہیں پہنچی اس کے علاوہ جگہ کو دھونا، یعنی جس جگہ کو نجاست پہنچی ہے اس کے علاوہ دوسری جگہ کو دھونا، یہ امر تعبدی، یہ امر تعبدی ہے، یعنی قیاس کا تقاضا تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا چونکہ حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا تو وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا جہاں پر نجاست لگی ہے اس جگہ کے علاوہ کو دھونا یہ امر تعبدی ہے. جب امر تعبدی ہے تو فرماتے ہیں فیقتصر علی مورد شرع، لہذا اختصار کیا جائے گا، اکتفا کیا جائے گا شریعت کے مورد ہی پر. وہ کیا ہے؟ وہو المخرج المعتاد، وہ مخرج معتاد ہے، یعنی سبیلین ہی ہیں. ان سے نکلنے کی وجہ سے ہم چار اعضاء جو ہم دھوتے ہیں وضو میں تو ان کو ہم دھوئیں گے، چونکہ قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ جہاں سے نجاست نکلی اسی جگہ کو صرف دھو دیا جائے. باقی اعضاء جو چار دھوتے ہیں وضو میں یہ تو قیاس کے مطابق یہ سچ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ان کو کیوں دھو رہے ہیں؟ ان سے تو کوئی نجاست نہیں نکلی. تو جب وہ ایک دفعہ خلاف قیاس ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہم ان چاروں اعضاء کو وضو میں دھو دیتے ہیں نجاست سبیلین سے نکلنے کی وجہ سے، تو لہٰذا اسی پر ہی اس کو بند کریں گے. لہٰذا غیر سبیلین سے نجاست نکلنے کی وجہ سے ہم ان اعضاء کو نہیں دھوئیں گے اور نہ ہی ہم وضو ٹوٹنے کا حکم لگائیں گے. ولنا احناف فرماتے ہیں قولہ علیہ السلام، ہمارے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی ہے، نقلی دلیل پہلے لے کر آ رہے ہیں کہ الوضوء من کل دم سائل، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بہنے والے خون کی وجہ سے وضو لازم ہو جائے گا، وضو پہلے ٹوٹ کیا لہٰذا اس کی وجہ سے وضو کرنا ہوگا. وقولہ علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ من قاء، جس نے قے کی، اور رعوفا یا رعفا فی صلاتہ، اپنی نماز کے اندر کسی کو قے آئی یا نکسیر اس کے ناک سے، رعاف کہتے ہیں نکسیر پھوٹی، فلینصرف، پس اسے چاہیے کہ وہ منہ پھیر کر قبلے سے واپس چلا جائے، نماز سے نکل جائے. ولیتوضأ، اور جا کر وضو کرے. ولیبنی علی صلاتہ، اور اسی نماز کے اوپر آ کر واپس بنا کرے، یعنی جہاں چھوڑی تھی وہیں سے آ کر شروع کرے. ما لم یتکلم، جب تک کہ اس نے بات نہیں کی. ولأن خروج النجاسۃ مؤثر فی زوال الطہارۃ، اور عقلی دلیل یہ ہے کہ نجاست کا خروج، نجاست کا نکلنا، یہ طہارت کے زائل ہونے کے اندر مؤثر ہے. وهذا القدر فی الاصل معقول، اور یہ بات، اور اتنی جو بات ہے مقدار، یہ اصل کے اندر یعنی جو اصل طہارت کے زائل ہونے والی جو قاعدہ کلیہ، اس کے اندر یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے. اصل کے اندر یعنی سبیلین سے نکلنے کی وجہ سے یہ نجاست، وہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور طہارت زائل ہو جاتی ہے، یہ اصل ہے، اور اس کے اندر یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے اور عقل میں آتی ہے. ٹھیک ہے جی. والاقتصار علی الاعضاء الاربعۃ غیر معقول، لیکن اقتصار کرنا، اکتفا کرنا چار اعضاء کو دھونے کے اوپر ہی،
کہ جب بھی سبیلین سے کچھ نکلے تو آپ نے 4 اعضاء دھونے ہیں، چہرہ، ہاتھ اور کونیوں سمیت، اور پاؤں، اور ساتھ سر کا مسا، یہ 4 اعضاء کے اوپر اکتفا آپ نے کرنا ہے۔ تو اس پر اکتفا کرنا ایک غیر معقول، ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ لیکنہ یتعدی، لیکن یہ بات کہ 4 اعضاء کے علاوہ جو ہے نا یعنی 4 اعضاء کو جو ہم دھوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ متعدی ہو جائے گی، یہ ضرورت تعدی الاول، پہلے کے متعدی ہونے کی وجہ سے، پہلے کے متعدی ہونے کی وجہ سے ضروری ہے کہ اب دوسری بھی متعدی ہو، یعنی جب نجاست کا خروج، یعنی نفس نجاست کا خروج یہ طہارت کے زائل ہونے کے اندر مؤثر ہے، اور یہ ہمیں بھی سمجھ میں آتا ہے، لہذا نجاست جہاں سے بھی نکلے تو وہ طہارت کو زائل کر دیتی ہے، یہ بات تو معقول ہے۔ لہذا اگلی جو بات ہے کہ اس کی وجہ سے، اس نجاست کے نکلنے کی وجہ سے 4 اعضاء کو دھونا، یہ چونکہ غیر معقول ہے، لہذا جس طریقے سے یہ معقول چیز کے اندر تعدی ہوگی ہے کہ غیر سبیلین سے نکلنے کی وجہ سے بھی آپ ان 4 اعضاء کو دھوئیں گے، جب اس کو ہم نے تعدی کر دیا ہے، متعدی کر دیا، تو لہٰذا دوسری بات بھی جو ہے وہ یعنی ہم اس طریقے سے اگر کہہ رہے ہیں کہ غیر سبیلین سے نکلنے سے بھی طہارت زائل ہو جاتی ہے، لہذا غیر سبیلین کے نکلنے کی وجہ سے 4 اعضاء کو دھونا یہ بھی یہاں پہ ثابت ہو جائے گا۔ غیر ان الخروج انما يتحقق بالسیلان، البتہ یہاں پر یہ بات یاد رکھنی ہے غیر سبیلین سے نکلنے کی وجہ سے کہ خروج انما يتحقق بالسیلان الى موضع يلحقه حکم التطہیر، کہ غیر سبیلین سے جسم کی کسی حصے سے خون یا پیپ کے نکلنے کی جو مقدار ہے اس میں وضو تب ٹوٹے گا کہ جب تب متحقق ہوگا جب وہ بہہ جائے اس جگہ کی طرف جس کو تطہیر کا حکم لائے گا، یعنی صاف جگہ کی طرف وہ خون نکل کر بہہ جائے تو تب وضو ٹوٹے گا۔ وہ بملء الفم فی القیء، اور قے کے اندر منہ کا بھر کر ہو جانا، یہ اس کا معیار ہوگا، تب جا کر وضو ٹوٹے گا۔ لأن، اس لیے کہ بزوال القشرۃ تظہر النجاست فی محلها، صرف اوپر سے جلد کے ظاہر ہونے کی وجہ سے، یعنی چھلکے کے اتر جانے کی وجہ سے، یعنی جلد کے اوپر سے صرف پھٹ جانے کی وجہ سے تظہر النجاست فی محلها، نجاست ابھی تک اپنے محل کے اندر ظاہر ہوئی ہے، فتکون بادیۃ، وہ تو ابھی ظاہر کہلائے گی، لا خارجۃ، نہ کہ خارجہ کہلائے گی، ابھی تک تو وہ ظاہر ہوئی ہے، خارج نہیں ہوئی، بخلاف السبیلین، بخلاف سبیلین کے، یعنی پیشاب اور پخانہ کی جگہ کے، کہ لأن ذلک الموضع لیس بموضع النجاسہ، کہ پیشاب اور پخانے کی جو جگہ ہے وہ خود نجاست کی جگہ نہیں ہے، نجاست ان سے پیچھے کسی اور جگہ پہ ہوتی ہے، تو وہاں تک جب پہنچتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خروج پایا جا رہا ہے کہ کسی اور جگہ سے نجاست چل کر یہاں آ کر پہنچی ہے۔ فیستدل بالظہور علی الانتقال والخروج، پس نجاست کے ظہور کے ساتھ ہی استدلال کر دیا جائے گا اس کے منتقل ہونے کے اوپر اور اس کے نکلنے کے اوپر۔ یہ پوری عبارت کا جو مختصر ترجمہ اور عبارت آپ کے سامنے آئی، تو اس پوری عبارت میں صاحب ہدایہ وضو کے توڑ دینے والی دوسری چیز کا ذکر فرما رہے ہیں، اور اس کے ساتھ تیسری چیز بھی ہے۔ دوسری اور تیسری چیز کیا ہے کہ جسم کے کسی بھی حصے سے خون نکل جائے یا پیپ نکل جائے، اور نکل کر وہ جسم کے دوسرے اعضاء کی طرف، یعنی جسم سے جہاں سے نکلا ہے اس سے نکل کر دوسرے حصے کی طرف بہہ بھی جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور قے ہو جائے اور منہ بھر کر ہو جائے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ امام صاحب یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق اور احناف کے مسلک کے مطابق یہ ذکر فرما دیا۔ آگے امام شافعی رحمۃ اللہ کا اس میں چونکہ اختلاف ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ الخارج من غیر السبیلین، یعنی سبیلین یعنی شرمگاہوں کے علاوہ جسم کے کسی حصے سے خون یا پیپ جو بھی نکلتے ہے، اگرچہ وہ نجاست تو ہے لیکن اس کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لا ينقض الوضو، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ دلیل انہوں نے دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کے جو فرماتے ہیں کہ قاء فلم یتوضا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، قے فرمائی لیکن اس کی وجہ سے وضو نہیں فرمایا۔ اور عقلی دلیل بھی دیتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ، وہ یہ ہے کہ جہاں نجاست نکلی ہے، جس جگہ کو نجاست لگی ہے، تو اس جگہ کو چھوڑ کر ہم چہرے کو دھو رہے ہوتے ہیں، بازو کو دھو رہے ہوتے ہیں، پاؤں کو دھو رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو قیاس تو نہیں ہے، قیاس کے مطابق تو ان کو نہیں دھونا چاہیے، صرف جہاں پہ نجاست لگی اس کو دھو دیا جائے بس۔ تو ان 4 اعضاء کا دھونا
یہ امر تعبدی ہے. امر تعبدی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بس بندوں پر لازم کیا اور بندے اس کی تعمیل میں اس کو کر رہے ہیں. عقل میں آنے والی یہ بات نہیں ہے. تو عقل کا محتاج تو ہم نہیں بنائیں گے ان کو نا. بس اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ نے جن 4 اعضاء کو دھونا ہے، یعنی 3 کو دھونا ہے اور ایک کے اوپر مسح کرنا ہے تو کریں گے. امام شافعی نے فرماتے ہیں کہ جب یہ چیز امر تعبدی ہے تو امر تعبدی کا حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ مورد شرع پر ہی بند رہتی ہے. لہذا شریعت نے جب کہا ہے کہ سبیلین سے کسی چیز کے نکلنے کی وجہ سے آپ نے صرف اور صرف 4 اعضاء کا ہی یعنی 3 کو دھونا ہے اور ایک کے اوپر مسح کرنا ہے، تو وہ مخرج معتاد یعنی سبیلین سے نکلنے والی کسی چیز کی وجہ سے تو ہم ان 4 اعضاء کو دھوئیں گے، لیکن غیر سبیلین سے نکلنے والی نجاست کی وجہ سے ہم ان 4 اعضاء کو نہیں دھوئیں گے، کیونکہ یہ امر تعبدی ہے اور اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ شریعت کی اس پر بند رہے گا. لہذا شریعت نے خون یا پیپ کے نکلنے کی وجہ سے ان 4 اعضاء کو دھونے کا حکم نہیں دیا. قرآن میں تو یہ ہے کہ اوجاء منکم من الغائط، پیشاب اور پخانے کا ذکر ہے، خون اور پیپ کے جسم سے نکلنے کا ذکر چونکہ ہے نہیں ہے، اس لیے امام شافعی نے فرماتے ہیں کہ ہم یہاں پر یہ غیر سبیلین سے کسی چیز کے نکلنے کی وجہ سے وضو کو لازم نہیں قرار دیں گے. احناف کی سب سے پہلے نقلی دلیلیں بھی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ الوضوء من کل دم سائل، حاشیے میں آپ اس کا مطالعہ فرمائیں، اس کے سارے حوالہ جات بھی لکھیں، ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر خون جو بہنے والا ہو، چاہے وہ سبیلین سے ہو یا غیر سبیلین سے، اس کا تذکرہ تو یہاں پہ نہیں ہے نا، عموم ہے، اس سے وضو لازم ہو جاتا ہے. اور دوسری یہ کہ من قاء او رعوف فی صلاتہ، کہ کسی کو نماز کے اندر اگر نکسیر پھوٹ گئی، ناک سے خون آ گیا یا قے ہو گئی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ واپس جائے اور اپنی نماز وضو کرنے کے بعد دوبارہ آ کر اس نماز کو وہیں سے شروع کرے اگر اس نے کوئی درمیان میں منافی صلاۃ کام نہ کی ہو. یہ ہماری نقلی دلیلیں ہوں گی. احناف کی عقلی دلیل وہ یہاں پر ہے. یاد رکھیں کہ قیاس کے تقاضے کے مطابق قیاس کہتے کسے ہیں، اور احناف کی جو عقلی دلیل ہے وہ قیاس پر مبنی ہے. قیاس کہتے ہیں کہ کوئی ایک حکم جس کے بارے میں قرآن مجید کی آیت یا حدیث وارد ہوئی ہے اور اس کے اندر کوئی علت ہے، اس علت کی وجہ سے اس کا حکم جائز یا ناجائز کو اس پر لگا ہوا ہے. اب ایک مسئلہ شرعی آ گیا ہے کہ جس کے بارے میں کوئی نص وارد نہیں ہوئی، تو اب مجتہد کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ غور کرتا ہے کہ اچھا اس مسئلے کے اندر کیا علت ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ اس طریقے سے ہے. تو وہ غور کرتا ہے کہ کسی دوسرے مسئلے کے اوپر جس کے بارے میں قرآن مجید کی آیت یا حدیث وارد ہوئی ہے، تو اس پہ دیکھتا ہے کہ اگر اس مسئلے کے اندر اس کو جائز قرار دیا گیا تو اس کی علت کیا ہے، ناجائز قرار دیا گیا تو اس کی علت کیا ہے. تو ان دونوں چیزوں کو دیکھ کر جائز یا ناجائز کی علت کو تلاش کرتا ہے اس مسئلے کے اندر. اب اس علت کو دیکھتا ہے تو پھر ساتھ ساتھ اپنے اس مسئلے کے اندر بھی غور کرتا ہے کہ جس کے بارے میں کوئی نص نہیں ہے، تو جب وہ علت جو قرآن مجید کے اندر کسی مسئلے کے بارے میں آئی ہے، اس علت کو جب وہ دوسرے مسئلے کے اندر دیکھتا ہے، نظر آ جاتی ہے اس کو وہ علت، تو وہی والا حکم جو قرآن مجید کے اندر ذکر کیے گئے مسئلے کا تھا، تو وہی حکم پھر اس مسئلے کا اوپر بھی لگا دیتا ہے جس مسئلے کے بارے میں کوئی نص نہیں تھی، صرف علت مشترکہ کی وجہ سے. اس کو کہتے ہیں قیاس، اور یہ مجتہد کا کام ہوتا ہے. یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا. یہاں پر جس چیز پر قیاس کرتے ہیں اس کو جو اصل ہوتی ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید کی آیت نازل ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں اصل، اور مقیس علیہ، اور جس مسئلے کو اس پر قیاس کرتے ہیں علت کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں مقیس. تو اب یہاں پہ مقیس اور مقیس علیہ بھی دیکھتے ہیں کہ اصل، مقیس علیہ کو اصل کہتے ہیں اور مقیس جس کو قیاس کرتے ہیں اس کو فرع کہتے ہیں. تو یہاں پر بھی ایسا ہوا کہ سبیلین سے کسی چیز کا نکلنا اور اس سے طہارت کا زائل ہو جانا، یہ تو قرآن مجید میں بھی ہے، اوجاء احد منکم من الغائط، یہ اصل ہے، ٹھیک ہے. اور ایک ہے غیر سبیلین سے کسی چیز کا نکلنا. تو غیر سبیلین یعنی جسم سے کسی خون یا پیپ کا نکلنا، یہ ہے ایسی کہ اس کے بارے میں چلو قرآن مجید کی کوئی آیت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب ہم نے دیکھا کہ جو اصل ہے جس کے بارے میں قرآن مجید کی آیت ہے، سبیلین سے کسی چیز کا نکلنا، اس کے اندر 2 باتیں پائی جاتی ہیں. ایک بات عقلی ہے، ایک عقلی نہیں ہے. عقلی بات اس میں یہ پائی جاتی ہے کہ نجاست کا اس نکلنا یہ طہارت کے زائل ہونے کے اندر مؤثر ہے، یہ بات اس سے ثابت ہوگی، ٹھیک ہے. اور یہ بات امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بھی معقول ہے، سب کے نزدیک یہ معقول بات ہے، ٹھیک ہے، کہ نجاست نکل جاتی ہے
تو جب آپ نے مخرج سے نکل کر خروج اس کا ہو جاتا ہے تو اس سے طہارت زائل ہو جاتی ہے. اس بات کو امام شافعی رحمہ اللہ بھی تسلیم کرتے ہیں اور احناف بھی کرتے ہیں، اور یہ بات قرآن سے بھی ثابت ہے. ٹھیک ہے، اور یہ معقول بھی ہے. جب یہ معقول ہے تو لہٰذا سبیلین سے نکلے گی تو پھر بھی طہارت کو زائل کر دے گی، تو غیر سبیلین سے نکلے گی تو پھر بھی طہارت کو زائل کر دے گی نا. نفس نجاست کا نکلنا یہ طہارت کے زائل ہونے کے اندر مؤثر ہے. تو لہٰذا یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ اگر غیر سبیلین سے بھی نکلے گی تو نجاست ہی ہے نا، تو ادھر بھی پھر یہ طہارت کو زائل کر دے گی. اتنی بات معقول ہے اور یہ سب کو سمجھ میں آ رہی. جب یہ سمجھ میں آ گئی اور اس حکم کو ہم نے قیاس کر دیا اور غیر سبیلین سے نکلنے والی نجاست کو بھی طہارت کے زائل ہونے کے اندر مؤثر قرار دے دیا، اب آگے چلیں. دوسری بات جو غیر معقول ہے اس اصل کے اندر وہ یہ ہے کہ طہارت کے زائل ہونے کے بعد 4 اعضاء کے اوپر حکم لگا کہ ان میں سے 3 اعضاء کو آپ نے دھونا ہے اور ایک کے اوپر مسح کرنا ہے. جب بھی آپ کی طہارت زائل ہو تو آپ نے یہ کام کرنا ہے. یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بھئی ان اعضاء کو کیوں دھو رہے ہیں؟ دھونا تو جس سے نجاست نکلی جس سے اسی کو دھو لیں. تو اب یہ چیز غیر معقول ہے. ٹھیک ہے، جب غیر معقول ہے تو ہم کہیں گے کہ جب پہلی چیز کو ہم نے متعدی کر دیا، اس کو جب قیاس کر دیا، تو ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز کو قیاس کریں اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی دوسری چیز کو قیاس نہ کریں. لہذا جب ایک چیز کو قیاس کر دیا ہے کہ طہارت زائل ہو جاتی ہے نجاست کے نکلنے سے، چاہے لہذا سبیلین سے نکلے یا غیر سبیلین سے طہارت زائل ہو جائے گی. تو اس کے اندر ضرورت اب اس بات کی بھی ہوگی کہ جس طریقے سے سبیلین سے نجاست کے نکلنے سے طہارت کے زائل ہونے کے بعد 4 اعضاء کو دھونے کا حکم تھا، لہذا غیر سبیلین سے بھی نجاست کے نکلنے کے بعد جب طہارت زائل ہوگی تو اس کو دور کرنے کے لیے 4 اعضاء کو دھونا بھی ضروری ہو گیا. لہذا جب ایک کو متعدی کر دیا تو دوسرے کو بھی ہمیں اس حکم کو متعدی کرنا پڑے گا اور اس کو بھی قیاس کرنا پڑے گا. یہ ہے احناف کی عقلی دلیل. البتہ یہاں پہ پھر ایک اشکال ہوگا. وہ اشکال یہ ہوگا کہ دیکھیں آپ نے جس چیز پر قیاس کیا ہے وہ ہے سبیلین سے نجاست کا نکلنا، تو اس میں تو صرف نجاست باہر نکل آئی شرمگاہ سے، تو نکلتے ہی آپ کہتے ہیں کہ وضو ٹوٹ گیا، طہارت زائل ہوگی. تو جسم کے کسی حصے سے خون یا پیپ اگر نکلے گی تو اس کو آپ نے قیاس کیا اس پر، تو وہ بھی ایک نجاست ہے. تو اس کے بھی بس صرف ظاہر ہونے سے، جس طریقے سے سبیلین سے نجاست ظاہر ہوتے ہی آپ حکم لگا دیتے ہیں کہ بھئی نجاست ظاہر ہو گئی ہے، ظاہر ہوتے ہی آپ کہتے ہیں کہ یہ نجاست گوئے کہ نکل چکی ہے، طہارت ظاہر. تو اسی طریقے سے جسم کے کسی حصے کے اوپر بھی اگر وہ نجاست ظاہر ہو جاتی ہے، خون ظاہر ہو جاتا ہے، پیپ صرف ظاہر ہو جاتی ہے، ابھی بہا نہیں ہے کسی دوسری جگہ کی طرف، تو اس سے بھی طہارت ظاہر ہو جانی چاہیے. فرماتے کہ نہیں، یہاں پہ تھوڑا سا ہمیں ایک قید لگانی پڑی. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ یہاں پر جسم کے کسی دوسرے حصے سے خون یا پیپ نکل کر دوسری صاف جگہ کی طرف جس کو پاکی کا حکم لائے گا تو ادھر بہ جائے تب وضو ٹوٹے گا، ورنہ نہیں ٹوٹے گا. وجہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ چونکہ بخلاف سبیلین سے یہاں سے یہ وجہ بتا رہے ہیں کہ چونکہ جو شرمگاہ ہے اس میں تو جب وہ جو جگہ خود شرمگاہ آگے اس کا جو حصہ ہے وہ خود نجاست کا محل نہیں ہے، نجاست کا محل وہاں سے پیچھے ہے، وہ اندر انتڑیاں ہیں یا وہ اندر مثانہ ہے. تو وہاں سے جب نجاست آ کر شرمگاہ کے باہر کنارے پر پہنچتی ہے تو اس کا پتہ یہ چلا کہ نجاست کا خروج ہو گیا، کہ اپنی جگہ سے آ کر نجاست یہاں پہنچی ہے تو خروج پایا گیا. تو خروج پایا جانا ضروری ہے، تو خروج وہاں پہ خود بخود پائے گئے، چونکہ وہ جگہ تو موضع نجاست نہیں ہے نا، شرمگاہ موضع نجاست اس سے پیچھے تھی. تو لہذا ظہور ہوتے ہی ہم استدلال کر دیں گے گوئے کہ انتقال بھی ہو گیا نجاست کا اور منتقل بھی ہوگی اور خروج بھی ہو گیا. جبکہ صرف جسم کے کسی ایسے سے خون کا یعنی اس جسم کے اوپر سے چھلکا اتر گیا، یعنی چمڑا تھوڑا سا اتر گیا، اور اس سے تو صرف ابھی تک نجاست ظاہر ہوئی ہے اور ابھی تک نجاست اپنے محل کے اندر ہے، محل سے آگے نہیں گئی. تو محل سے آگے جائے گی تو تب خروج پایا جائے گا، تب طہارت زائل ہوگی، تب حدث لاحق ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. اس لیے یہ تھوڑا سا فرق یہاں پہ کر دیا گیا. تو اسی طریقے سے قے کے اندر بھی جب وہ مل الفم ہوگی، منہ بھر کر ہوگی، تو تب ہم اس کے اوپر حکم لگائیں گے کہ ہاں وضو ٹوٹ چکا. اگر تھوڑی آئی ہے تو لہٰذا اس کے اوپر وضو نہیں ٹوٹے گا. یہی قے سے متعلق اگلے انشاءاللہ سبق کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ اگر کسی کو تھوڑی تھوڑی قے آ گئی اور وہ کل ملائیں تو منہ بھر کر بن جاتی ہے تو پھر اس کا کیا حکم ہوگا. تو اس کی انشاءاللہ کچھ تفصیل ہے جس کو ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ڈسکس کرتے ہیں. تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ وضو کو توڑنے والی ہم نے 2 چیزوں کا ذکر کیا، سبیلین سے نکلنے والی چیزیں اور غیر سبیلین سے نکلنے والی نجاستیں. اس سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا، اس اختلاف کو ہم نے ذکر کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.